قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقترن ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. حمد و صلات کے بعد سامعین محترم عزیز و قریب دوستوں بزرگوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ اپنی لالی اور معتبر کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے محمد رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں. والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم اور وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں تو وہ کافروں پر بہت ہی سخت ہیں اور آپس پہ نہایت رحم دل ہیں. تو اس آیت مبارکہ میں جو لفظ ہے رحماء بینہم یعنی آپس میں نہایت ہی رحم دل ہیں تو اس کا آج آپ احباب کے سامنے مفہوم بیان کیا جائے گا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسا کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں ان کے درمیان نہایت ہی محبتیں تھیں، ان کے درمیان نہایت ہی مودتیں تھیں، آپس میں ایک دوسرے کا بہت ہی خیال کیا کرتے تھے، پیار و محبت سے رہا کرتے تھے. ان کے درمیان اگر کوئی جنگیں بھی ہوئی، ان کے درمیان کچھ اختلافات بھی ہوئے تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اختلاف صحابی لکم رحمت، میرے صحابہ کا اختلاف تمہارے درمیان رحمت ہے، تمہارے لیے رحمت ہے. تو یہی رحماء بینہم کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آپس میں بہت ہی مودت والے، بہت ہی رحم دل اور پیار و محبت کرنے والے تھے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت جو ہے وہ قریب ہے. یکم محرم الحرام کو جو ہے وہ آپ شہید ہو گئے. حالانکہ 26 ذی الحجہ کو جو ہے وہ آپ کو 2 دھاری خنجر مارا گیا جس کی وجہ سے آپ 4 دن بیمار ہو کر 5ویں دن یکم محرم الحرام کو آپ شہید ہو گئے. تو اس نسبت سے آپ احباب کے سامنے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ فضائل بیان کیے گئے تھے. یوں تو سیدنا عمر فاروق کی بڑی فضیلت ہے. جب اسلام لے کر آئے تو جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں آج سارا آسمان و آسمان والے حضرت عمر کے اسلام لانے کی خوشی میں خوشیاں منا رہے ہیں. یہ واحد صحابی ہیں جب اسلام لے کر آئے تو جبرائیل ابھی آتے ہیں نبی کریم کو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو خوشخبری دے رہا ہے کہ آج عمر کے اسلام لانے کی وجہ سے سارے آسمان والے خوشیاں منا رہے ہیں، مبارکباد دے رہے ہیں ایک دوسرے کو. یہ وہ فضائل. لیکن میں آج آپ کے سامنے وہ فضائل بیان کروں گا جو سیدنا علی المرتضیٰ نے بیان کیے، کیونکہ یہ ہم میں ایک بھوت اور نفرت کا مادہ ڈال دیا گیا ہے. ہمارے کانوں میں یہ بات بھاری جاتی ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے درمیان نفرت تھی. حالانکہ ایسا کچھ نہیں. حالانکہ آپ تاریخ کو پڑھ کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شہزادی سیدتنا حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عمر فاروق سے کیا. تو نکاح وہی ہوتا ہے جہاں پر محبتیں ہوتی ہیں، جہاں پر پیار ہوتا ہے، جہاں پر رحم دلی ہوتی ہے، جہاں پر ایک دوسرے کا خیال رکھا جاتا ہے. جہاں پر نفرتیں ہوں وہاں پر نکاح، وہاں پر یہ شادیاں نہیں ہوتی. تو 2 گھرانے جب آپس میں ملتے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے. شادی اور نکاح جو ہے وہ 2 مختلف گھرانوں کو جوڑنے کا ایک سبب ہے، 2 مختلف گھرانوں کو جوڑنے کا ایک وسیلہ ہے.
تو سیدنا حضرت علی المرتضیٰ کا رشتہ اپنی صاحبزادی کا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دینا، یہ اس بات کی واضح اور روشن دلیل ہے، سورج سے زیادہ چمکدار دلیل ہے کہ ان کے گھرانے بھی ایک تھے، ان کے درمیان محبتیں بھی تھیں، ان کے درمیان مودتیں بھی تھیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انا کنا نبعد ان السکینۃ تنطق علی لسان عمر۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنے زمانے میں یہ خیال کرتے تھے، یہ گمان کرتے تھے، ہمارا یہ یقین تھا کہ سکینہ رحمت کا نزول جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر ہوتا ہے۔ یوں سمجھیے کہ یہ وہ حدیث مبارکہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، بے شک اللہ تعالیٰ نے حق کو حضرت عمر فاروق کی زبان پر جاری کر دیا ہے۔ جو کچھ حضرت عمر فاروق بیان فرماتے ہیں وہ عین حق ہوتا ہے۔ کیسے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ مشورہ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، حضور آپ نبی ہیں، ہر بندہ آپ کی بارگاہ میں آتا ہے، آپ کو ہر بندے سے واسطہ پڑتا ہے، دور دراز ملکوں سے آپ کے پاس وفود آتے ہیں، دور دراز ملکوں سے آپ کے پاس بندے آتے ہیں، آپ ایسا کریں کہ اپنے ازواج مطہرات کو پردے کا حکم دیں۔ ہر بندہ آپ کے پاس آتا ہے، آپ کے پاس اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، آپ کے پاس رہتا ہے، گفتگو ہوتی ہے، آپ اللہ تعالیٰ کے معزز رسول ہیں، اب آپ کے ازواج مطہرات کو پردہ کرنا چاہیے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات کی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا کہ اے نبی پاک کی بیویوں تم پردہ کیا۔ حضرت عمر فاروق کی بات کرنا تھی، مشورہ دینا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلام اپنی زبان مبارکہ سے ادا کرنا تھا کہ حضرت جبرائیل وحی لے کر آتے ہیں، فرماتے ہیں اے اللہ کے حبیب، اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ آپ اپنی بیویوں کو پردے کا حکم دیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے آپ کی موافقت پر آپ کے مشورہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا۔ دوسرا مشورہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا، فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضور ایسا کیجئے کہ یہ مقام ابراہیم ہے، یہاں پر 2 رکعت نفل پڑھے تو کیا مزے کی بات ہے، یہاں پر 2 رکعت اگر نماز ادا کی جائے حاجیوں کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، تو کیا مزے کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اتارا، جبرائیل قرآن لے کر آئے ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اے محبوب مقام ابراہیم کو جائے نماز بنائیے۔ پتہ چلا حضرت عمر فاروق کچھ بیان فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ مشورے پر عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پر قرآن نازل فرما دیتا ہے۔ تو حضور کی حدیث یہی بیان فرما رہی ہے ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، اللہ تعالیٰ نے، میں نے نہیں، اللہ تعالیٰ نے عمر فاروق کی زبان پر حق جاری کر دیا ہے۔ جو کچھ بیان فرماتے ہیں حق ہوتا ہے، جو کچھ بیان فرماتے ہیں عمر فاروق کی مشاورت پر، موافقت پر قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوتا ہے۔ یہ تو میں نے آپ کے سامنے 2 آیات کے حوالے دیے۔ امام سیوطی فرماتے ہیں کہ 20 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق کے مشورے پر قرآن نازل کیا، 20 دفعہ ایسا ہوا۔ تو علی المرتضیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں انا کنا نبعد ان السکینۃ تنطق علی لسان عمر، ہم اپنے زمانے میں یہ یقین کیا کرتے تھے، ہمارا یہ گمان تھا، عقیدہ تھا۔ کیا مولا مرتضیٰ کیا عقیدہ تھا؟ فرماتے ہیں کہ سکون اور رحمت، حق جو ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ کی زبان پر بولا کرتا ہے، جو کچھ بیان فرماتے ہیں عین حق ہوتا ہے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، تو پتہ کیا چلتا ہے؟ علی المرتضیٰ حضرت عمر فاروق کے گیت گایا کرتے تھے، محبتیں تھیں ان کے درمیان، مودتیں تھیں نہ کہ نفرتیں، ان کے درمیان جو ہے وہ آپس میں بھائی چارگی کا معمول تھا۔ پہلا قول حضرت علی المرتضیٰ کا آپ کے سامنے بیان کیا۔ دوسری بات سنتے چلے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تابعین جو آپ کے شاگردوں میں سے تھے، فرماتے ہیں خرج علیہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، یعنی ہمارے پاس آئے، وعلیہ بردۃ، اور ان کے اوپر ایک چادر تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ ہمارے پاس آئے، ان کے اوپر ایک چادر تھی۔ فقالا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کسانی ھذا خلیلی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا یہ چادر مجھے میرے دوست، میرے بھائی حضرت عمر نے پہنائی ہے۔ الفاظ غور کریں، بات پر غور کریں۔ خرج علیہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، یعنی ہمارے پاس آئے۔ علیہ بردۃ، ان پر ایک چادر تھی۔ فقالا کسانی خلیلی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتے ہیں کہ مجھے یہ چادر میرے دوست، میرے بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہنائی ہے۔ تو سوچنے کی بات ہے، جہاں نفرتیں ہوں، دشمنی ہو، وہاں چادریں پہنائی جاتی ہیں۔ جہاں آپ کی دعوت ہو، بغض ہو، وہاں آپ کسی کو اجرک کا تحفہ پیش کریں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ تو پتہ کیا چل رہا ہے؟ علی المرتضیٰ بیان فرما رہے ہیں مجھے جو چادر میرے جسم پر دیکھ رہے ہو یہ کسی اور نے نہیں، یہ عمر فاروق نے پہنائی ہے۔
پتہ کیا چلا کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق کے درمیان مودت تھی، 2 قول ہو گئے، احادیث مبارکہ گنتے چلیں۔ یہ وہ فرامین ہیں جو علی المرتضیٰ بیان فرما رہے ہیں حضرت عمر فاروق کی شان میں۔ تیسرا قول سنتے چلیں، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھنجر مارا گیا، آپ جو ہے بیمار ہو گئے، نہایت ہی علیل ہو گئے، جب آپ شہید ہو گئے یکم محرم الحرام کو، جو علماء نے لکھا ہے آپ کی تاریخ شہادت ہے، اس دن جب آپ شہید ہو گئے تو جنازے کی تیاری کی جا رہی ہے، کفن و دفن دیا جا رہا ہے۔ عبداللہ ابن عباس جو ہے اس وقت چھوٹے سے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے، فرماتے ہیں پیچھے سے میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا اور کہا لَوَدِدْتُ وَاللَّهِ أَنَّ اللَّهَ نَقَصَ مِنْ آجَالِنَا فِي أَجَلِكَ۔ عبداللہ ابن عباس یہ حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، اور یہ وہ صحابی ہیں جن کو حضور نے فرمایا اے اللہ اسے قرآن کا علم عطا فرما۔ یہ عبداللہ ابن عباس وہ صحابی ہیں کہ جن کو حضور کی دعا لگی، فرمایا اے اللہ میرے عبداللہ کو قرآن کا علم عطا فرما۔ اور سب سے پہلے جو قرآن کی تفسیر لکھی وہ حضرت عبداللہ ابن عباس نے لکھی، سب سے پہلے جو امت میں تفسیر لکھی اور معتبر تفسیر لکھی، صحابی تفسیر لکھی تھی صحابی نے، اور جس کو حضور کی دعا کا سایہ تھا کہ اے اللہ اسے قرآن کا علم عطا فرما۔ وہ صحابی فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کو، ان کے کفن و دفن کو میں دیکھ رہا تھا، پیچھے کسی شخص نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کر فرما رہے ہیں لَوَدِدْتُ وَاللَّهِ أَنَّ اللَّهَ نَقَصَ مِنْ آجَالِنَا فِي أَجَلِكَ۔ اللہ کی قسم میں تو یہ چاہتا ہوں یہ وہ بندہ ہے جس نے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں نے پلٹ کر دیکھا تو علی المرتضیٰ تھے، میں نے پلٹ کر دیکھا تو کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہہ رہے ہیں اللہ کی قسم اے عمر ہم تو یہ چاہتے تھے کہ ہماری عمر بھی آپ کو لگ جائے۔ کتنا بڑا جملہ ہے، سوچنے کی بات ہے۔ کیا فرما رہے ہیں لَوَدِدْتُ وَاللَّهِ أَنَّ اللَّهَ نَقَصَ مِنْ آجَالِنَا فِي أَجَلِكَ۔ اے عمر اللہ تعالیٰ کی قسم ہم تو یہ چاہتے تھے کہ ہماری عمر بھی آپ کو لگ جائے، اللہ تعالیٰ ہماری عمر کم کر دے، نَقَصَ مِنْ آجَالِنَا ہماری عمر جو ہے وہ کم کر دے، فی أَجَلِكَ اور وہ تیری عمر بڑھا دے۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ حضرت عبداللہ ابن عباس کے کندھے پر ہاتھ رکھ رہے ہیں، کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کوئی جھوٹی بات منسوب نہیں کر سکتے، کیوں؟ اس لیے کُلًّا وعد اللہ الحسنى، اللہ تعالیٰ نے ہر صحابی کے بارے میں قرآن میں فرمایا ہر صحابی سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ لے لیا، کوئی بھی صحابی ہو اس سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ لے لیا ہے۔ اب سوال یہ کہ جھوٹوں سے جنت کا وعدہ لے لیا ہے، معاذ اللہ، تو پتہ چلا ہر صحابی نے جب بھی کوئی بات کی سچی بات کی۔ تو حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ ہماری عمریں بھی آپ کو لگ جائیں، تو پتہ چلا کہ جو عمریں لٹانے پر قربان کیے جا رہے ہیں، جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرما رہے ہیں کہ یہ چادر مجھے میرے دوست میرے خلیل عمر فاروق نے پہنائی، جو بیان فرما رہے ہیں کہ اے عمر آپ کی عمر جو ہے وہ بڑھ جاتی، ہماری عمر آپ کی جگہ پر ہمیں موت واقع ہو جاتی، تو حضرت عمر فاروق کے درمیان علی المرتضیٰ کے درمیان کتنی محبت ہو سکتی ہے، ہر بندہ سمجھ سکتا ہے۔ 3 حدیثیں ہو گئی، 3 اقوال آپ کے سامنے ہو گئے، اقوال گنتے چلے جائیں۔ چوتھا قول حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے حضرت ابو بکر صدیق کے مشیر رہے، جب بھی کوئی حکومت کا معاملہ ہوتا، خلافت کا معاملہ ہوتا، حضرت ابو بکر صدیق مشورہ کرتے، جیسے عام طور پر بادشاہوں کے وزیر ہوتے ہیں، مشیر ہوتے ہیں، مشورہ لیا جاتا ہے، ہر شخص کے مشیر ہوتے ہیں۔ گھریلو معاملات میں خاوند اپنی بیوی سے مشورہ کرتا ہے، ہر دوست سے مشورہ کرتا ہے، جو ہے مساجد کی کمیٹی ہوتی ہیں اس میں پیش امام سے مشورہ کیا جاتا ہے، ہر بندہ مشورہ کرتا ہے اور یہ کرنا بھی چاہیے۔ حضور کو حکم ہوا شاورہم فی الامر، حضور اپنے معاملات میں اپنے صحابہ کو مشورہ لیجئے، ان سے مشورہ کیجئے، یہ قرآن مجید میں حضور کو حکم ہوا، تو یہ مشورہ کرنا چاہیے۔ حضرت ابو بکر صدیق جو ہے وہ حضرت علی المرتضیٰ سے مشورہ کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورہ کرنے کے بعد جب آپ اس دنیا سے چلے گئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی المرتضیٰ سے مشورہ کیا۔ 2 صحابی آپس میں مشورہ کر رہے ہیں، مشورہ کیا کر رہے ہیں؟ حضرت عمر فاروق نے فرمایا اے علی بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے، ہمیں شام کو کیسے فتح کرنا چاہیے، شام سے ہماری جنگ چل رہی ہے، اسے کیسے فتح کرنا چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ میں خود جاؤں، اور عمر بھی خود بہادر تھے اور ٹاپ کے بہادر تھے، بڑے بڑے کافروں کو ہاتھ سے اٹھا کر پھینکا جب اسلام لے کر آئے، بڑے بڑے کافروں کو جو ہے ان کی شوکت ٹوٹ گئی، جب اسلام کی شوکت بڑی حضرت عمر فاروق اسلام لے کر آئے۔ اس وقت کعبۃ اللہ میں سب سے پہلے جماعت کے ساتھ نماز ادا کی گئی جب حضرت عمر فاروق اسلام لے کر آئے، تو بڑے بہادر تھے، مشورہ طلب کر رہے ہیں مولا مرتضیٰ شیر کرار سے، حیدر کرار سے، فرماتے ہیں اے علی بتاؤ تمہارا کیا مشورہ ہے کہ میں خود جاؤں اور جنگ میں جا کر حصہ لوں، یا کسی لشکر کو بھیج دوں اور وہ شام کے ساتھ لڑائی کرے، وہ جنگ کرے؟ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں اے صحابی رسول،
اے سسر رسول آپ خود مت جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ جائیں گے تو ہو سکتا ہے آپ شہید ہو جائیں، اور اگر آپ شہید ہو جائیں گے تو اسلام کی بنیاد جو ہے، اسلام کا ستون جو ہے وہ گر جائے گا. یہ حضرت علی المرتضیٰ کے الفاظ ہیں. فرماتے ہیں اگر اس کے علاوہ آپ کسی لشکر کو بھیجتے ہیں، کسی صحابی کو بھیجتے ہیں اور وہ شہید ہو جاتا ہے، کوئی نقصان نہیں، اس لیے کہ آپ جیسے ستون، آپ جیسی عمارتیں اسلام کے لیے موجود ہیں. یہ علی المرتضیٰ کا مشورہ دینا ہے کس کو؟ حضرت عمر فاروق کو. کیا فرما رہے ہیں؟ حضور آپ نہ لے کے جائیں، آپ خود تشریف نہ لے کے جائیں، کسی بہادر جرنیل کو بھیج دیں، کسی لشکر کو بھیج دیں، کسی تیاری کرنے والے کے بہادر جرنیل کو بھیج دیں، وہ جا کر جنگ کرے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ شہید بھی ہو گیا پریشانی کی کوئی بات نہیں، آپ موجود ہیں. لیکن اگر آپ شہید ہو گئے، آپ جاتے ہیں شام سے لڑنے، آپ شہید ہو جاتے ہیں تو پیچھے اسلام کی شوکت ٹوٹ جاتی ہے. یہ علی المرتضیٰ مخلصانہ مشورہ دے رہے حضرت عمر فاروق کو. اب یہاں پر سوال پیدا ہو جاتا ہے، جو صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں، نہیں کہنا چاہیے. یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے. وہ کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ اگر معاذ اللہ حضرت عمر فاروق کی جان کے دشمن تھے تو ایسا مشورہ کوئی دیتا؟ وہ تو کہتا کہ آپ جائیں اور اکیلے جائیں، تاکہ جائیں اور ہمارے لیے خلافت کا راستہ صاف ہو. لیکن علی المرتضیٰ حضرت عمر فاروق کو اسلام کا ستون سمجھ رہے ہیں. فرما رہے ہیں کہ آپ کے اوپر اسلام کی عمارت قائم ہے، آپ جب تک موجود ہیں اسلام کی بنیادیں کھڑی ہیں. حضرت عمر فاروق کو ایسا مخلصانہ بھائیوں والا مشورہ دے رہے ہیں. تو پتہ چل رہا ہے کہ دونوں فریقین، دونوں کے اندر کتنی محبتیں تھیں، کتنا مخلصانہ مشورہ دے رہے ہیں کہ آپ نہ جائیں، کسی کو بھیج دیں، آپ ہوں گے تو اسلام کی شوکت موجود رہے گی. یہ علی المرتضیٰ کے وہ اقوال ہیں. حضرت ابوبکر صدیق فرمایا کرتے تھے، حضرت صدیق اکبر جنہیں اسلام میں سب سے بڑا سچا کہا گیا. آج اگر کوئی سچائی کا پیروکار ہو، ہر بات سچی کرتا ہو تو اسے صادق کہتے ہیں، یعنی ہر بات میں سچ بولنے والا. ایک ہوتا ہے صادق اور ایک ہوتا ہے صدیق. صادق اس کو کہتے ہیں کہ بات جیسی ہو ویسی کرے، جیسی بات ہو ویسی کرے. صدیق اس کو کہتے ہیں جیسی بات کر دے اللہ تعالیٰ ویسی بات بنا دے. صدیق اس کو کہتے ہیں، یعنی پتہ چلا صدیق کا مرتبہ صادق سے زیادہ ہے. صادق کہتے ہیں کہ جیسی بات ہو، جیسا واقعہ ہو ویسی بات کر دے، اسے کہتے ہیں صادق. اور صدیق اسے کہتے ہیں واقعہ اگر ویسا نہ بھی ہو، معاملہ اگر ویسا نہ بھی ہو، بات اگر اس نے ویسی کر دی تو معاملہ ویسا ہو جائے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے اس صدیق کی بات کو اتنی لاج رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ تو ابوبکر صدیق کی بات کی اتنی پرواہ رکھتا ہے، صدیق کچھ بھی بیان فرما دیں اللہ تعالیٰ وہی بات کر دیتا ہے. تو صدیق اکبر فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا قیامت کے دن، اے ابوبکر میرے نبی نے تجھے خلیفہ بنایا تھا، مصلی امامت پہ کھڑا کیا تھا، تو نے میری امت پر کس کو خلیفہ بنایا؟ تو میری نبی کی امت پر کس کو پیچھے چھوڑ کے آیا تھا؟ ابوبکر صدیق فرماتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے یہ سوال کیا تو میں اللہ تعالیٰ کو جواب دوں گا، اے میرے پروردگار میں نے تیرے نبی کی امت میں سے اس بندے کو خلیفہ بنایا ہے جو تمام لوگوں سے زیادہ بہتر ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود فرمایا کرتے تھے کہ ان لوگوں کی باتیں ہیں جو صحابہ کرام ہیں، جو اسلام کی پہلے صف کے مقتدی ہیں، ان لوگوں کی باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. پہلے حضرت علی المرتضیٰ، اس کے بعد صدیق اکبر، اب اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود. اب یہ بھی پتہ ہونا چاہیے عبداللہ بن مسعود کون تھے. پتہ تو میں بتاؤں گا تبھی آپ کو پتہ چلے گا کہ بات کتنی معتبر ہے، کہ کہنے والا کتنا پکا ہے، کتنا سچا ہے. تبھی بات پتہ چلے گی کہ کتنی سچی ہے، کتنی پکی ہے. کہنے والا ہی اگر مثال کے طور پر جھوٹا ہو، کذب ہو، کاذب ہو، تو بات میں بھی کوئی پیروکار اور پائیدار والی بات نہیں ہوتی. حضرت عبداللہ بن مسعود کون تھے پتہ ہونا چاہیے. حضرت عبداللہ بن مسعود یہ وہ ہیں جو حضور کے جوتے اٹھایا کرتے تھے سفر کے لیے. حضور کا لوٹا آپ کے پاس ہوتا تھا، حضور کے جوتے آپ کے پاس ہوتے تھے، حضور کی مسواک آپ کے پاس ہوتی تھی، حضور کا آئینہ آپ کے پاس ہوتا تھا، حضور کا کندھا آپ کے پاس ہوتا تھا، حضور کے ہر ضرورت والی چیز، حضور کے وضو کا برتن جو ہوتا تھا وہ حضرت عبداللہ بن مسعود اٹھایا کرتے تھے. یعنی پائیدار اور معتبر صحابی ہیں. اور حضور نے ان کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا میری امت کے جس مسئلے میں عبداللہ بن مسعود راضی ہیں اس مسئلے میں محمد راضی ہوں. یہ حضور نے اتنی بڑی بات کی، میری امت کے جس مسئلے میں عبداللہ ابن مسعود راضی ہیں، عبداللہ ابن مسعود اپنی رضا حاصل کر رہے ہیں، اس مسئلے میں محمد راضی ہوں. حضور نے اتنی بڑی بات بیان فرمائی. اب یہ عبداللہ بن مسعود حضرت عمر فاروق کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں اس پوری روئے زمین پر 3 بندے بڑے عقل مند تھے. پوری روئے زمین پر، پوری کائنات پر 3 بندے بڑے عقل مند تھے. تینوں نے بڑا بہترین فیصلہ کیا. پہلا فیصلہ حضرت ابوبکر صدیق کا تھا کہ انہوں نے اپنے جانے کے بعد عمر فاروق کو خلیفہ بنا دیا.
یہ بیان فرما رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان فرما رہے ہیں حضرت ابو بکر صدیق بڑے ذہین تھے، بڑے فصیح تھے اور بڑے عقل مند تھے۔ حضور کیوں؟ اس لیے کہ خود جانے کے بعد حضرت عمر فاروق کو خلیفہ بنا دیا۔ اب دیکھیں حضرت عمر فاروق کی 12 سالہ جو دور حکومت ہوئی، اس میں جو ہے وہ شام فتح ہوا، اس میں ایران فتح ہوا، اس میں قبرص فتح ہوا، اس میں دور دراز اسلام کی جو سلطنت ہے وہ وسیع عروج ہوئی۔ سب سے پہلے بیت المال حضرت عمر فاروق کے زمانے میں قائم کیا گیا۔ سب سے پہلے بحری جہاز جو ہوتے تھے، جو سمندری جہاز ہوتے تھے، بحری بیڑے جنہیں کہا جاتا ہے، وہ حضرت عمر فاروق نے جو ہے بیان فرمایا، بیانی تعمیر فرمائی۔ حضرت عمر فاروق نے سب سے پہلے بیت المال ادا کی، بیت المال کی تعمیر فرمائی۔ سب سے پہلے جو تراویح ادا کی جماعت کے ساتھ حضرت عمر فاروق نے ادا کی۔ آگے چلتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا گزشتہ امتوں میں کچھ لوگ ایسے ہوا کرتے تھے جو نبی نہیں تھے لیکن پھر بھی وہ اللہ تعالیٰ سے اور فرشتوں سے کلام کیا کرتے تھے۔ نبی نہیں تھے پھر بھی اللہ تعالیٰ سے اور فرشتوں سے کلام کیا کرتے تھے، یعنی ان کی اتنی وجاہت اور اتنی فضیلت ہوا کرتی تھی۔ اگر گزشتہ امتوں میں ایسے لوگ تھے، میری امتوں میں ایسے لوگ تلاش کرنا چاہو تو عمر فاروق کو دیکھو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گزشتہ امتوں میں ایسے لوگ ہوا کرتے تھے، نبی نہیں تھے لیکن فرشتے ان سے باتیں کرتے تھے۔ میری امت میں وہ بندہ حضرت عمر فاروق ہے۔ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان میں میرے 2 وزیر ہیں اور زمین پر میرے 2 وزیر ہیں۔ آسمان پر میرے 2 وزیر جبرائیل اور میکائیل ہیں، زمین پر میرے 2 وزیر ابو بکر اور عمر ہیں۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الشیطان یفر من ظل عمر، شیطان حضرت عمر فاروق کے سائے سے بھاگتا ہے۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، بے شک اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق کی زبان پر حق کو جاری کر دیا ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان بعد نبی لکان عمر بن الخطاب۔ یہ کتنی حدیثیں میں آپ کو بیان کرتا جا رہا ہوں۔ میں نبی نے بیان فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو خدا کی قسم وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن حضور کے بعد ختم نبوت جو ہے وہ قانون بیان کیا جا چکا ہے قرآن مجید میں، احادیث مبارکہ میں، کہ کوئی نبی نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا اگر کوئی نبی ہوتا تو ان کی جو خاصیات ہیں، ان کی جو خوبیاں ہیں، نبی کی کریکٹرسٹکس ہیں، وہ حضرت عمر فاروق کے اندر پائی جا رہی ہیں۔ لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اس لیے حضرت عمر فاروق نبی نہیں ہے۔ اگر کوئی نبی ہوتا تو حضرت عمر فاروق ہوتے۔ کتنی بڑی خاصیت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان فرمائی کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اعزازات بیان فرما رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ، یہ ایک دفعہ احد پہاڑ پر گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ احد پہاڑ پر گئے، احد پہاڑ جو ہے حضور کی محبت میں کانپنے لگا۔ احد پہاڑ حضور کی محبت میں کانپنے لگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا قدم مبارک احد پر مارا اور فرمایا اے احد ٹھہر جا، کم یا احد ٹھہر جا، تیرے اوپر 1 صدیق اور 2 شہید ہیں۔ تیرے اوپر 1 نبی، 1 صدیق اور 2 شہید ہیں۔ وہ 2 شہید کون سے تھے؟ حضرت عمر فاروق، حضرت علی المرتضیٰ۔ 1 صدیق کون سے تھے؟ حضرت ابو بکر صدیق، اور 1 نبی ہمارے آقا علیہ السلام۔ یہ احادیث مبارکہ آپ کے سامنے اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ ہماری نوجوان نسل دین سے دور ہوتی جا رہی ہے، انہیں پتہ چلے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا خصوصیت ہے۔ تمام صحابہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہیں، تمام صحابہ، لیکن میرے نبی نے اللہ تعالیٰ سے جس صحابی کو مانگا، دعائیں مانگ کر گڑ گڑا کر، وہ واحد صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی اپنی نمازوں میں، فرمایا اے اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، اے اللہ اسلام کو عمر فاروق کے ذریعے عزت عطا فرما، اے اللہ اسلام کو عمر فاروق کے ذریعے شوکت عطا فرما، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اسلام کو غلبہ نصیب فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ مانگ کر دعائیں حضرت عمر فاروق کو مانگا، اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر فاروق کے دل میں ایمان کی روشنی پیدا فرما دی۔ جب اسلام کی روشنی پیدا فرمائی، مسلمان چھپ چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے۔ کوئی دارالارقم میں عبادت کر رہا ہے، حضور اپنے حجرے میں عبادت کر رہے ہیں، حضور غار ہرا میں عبادت کر رہے ہیں، شعب ابن ابی طالب کی گھاٹی میں عبادت کی جا رہی ہے، چھپ چھپ کر کی عبادت کی جا رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے کر آئے، 40 کا عدد پورا ہوا۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا حضور نماز کا وقت ہو گیا، نماز کہاں ادا کریں گے؟ حضور نے فرمایا اے عمر ابھی اسلام جو ہے وہ کمزور ہے، یہی دارالارقم میں 40 صحابہ موجود ہے، یہیں پر نماز ہوگی۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا حضور میں ایمان لے کر آؤں اور آپ نماز چھپ کر ادا کریں تو ایمان لانے کا کیا فائدہ؟ میں ایمان، عمر فاروق ایمان لے کر آئے اور پھر بھی آپ نماز چھپ کر ادا کریں تو ایمان لانے کا کیا فائدہ؟ حضرت عمر فاروق نے فرمایا حضور آج نماز بیت الحرام میں ادا کی جائے گی، آج نماز مسجد الحرام میں ادا کی جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، حضرت عمر فاروق کی جماعت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ کعبۃ اللہ کے اندر جماعت کے ساتھ ادا کی نماز۔
اس وقت بڑے بڑے کافر ابو جہل بھی دیکھ رہا تھا، ابو لہب بھی دیکھ رہا تھا، ابی بن خلف بھی دیکھ رہا تھا، یہ سارے بڑے بڑے عاص بن وائل بھی دیکھ رہا تھا، بڑے بڑے کافر دیکھ رہے تھے، لیکن کسی کو جرأت نہیں ہوئی کہ جا کر نماز جماعت کے ساتھ توڑ دی جائے، ان کو نقصان ہو جائے۔ یہ وہ واحد صحابی ہیں کہ تمام صحابہ نے چھپ چھپا کر ہجرت کی۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھپ چھپا کر ہجرت کی، سب کو ہجرت کا واقعہ معلوم ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ چھپ چھپا کر ہجرت کی، حضرت علی المرتضیٰ نے جو ہے اکیلے ہجرت کی، تمام صحابہ چھپ چھپا کر ہجرت کرنے لگے۔ واحد صحابی ہے، اتنی پاور ہے ان کے زور بازو میں، اتنی طاقت ہے، تلوار نکالتے ہیں، تیر جو ہے وہ اپنے کمان میں رکھتے ہیں اور بیت اللہ کے اندر آ کر طواف کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں اور کافروں کو آ کر کہتے ہیں کہ میں مکہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، جس نے اپنے بچے یتیم کروانے ہو راستے میں آ کر روک لے۔ واحد صحابی ٹارگٹ دے کر جا رہے ہیں، للکار کر جا رہے ہیں، چیلنج دے کر جا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ واحد صحابی ہیں، فرما رہے ہیں میں مکہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، ہجرت کر کے جا رہا ہوں، کسی نے اگر اپنے بچے یتیم کروانے ہو، اپنی بیوی کو بیوہ کروانا ہو، آ جاؤ مجھے راستے میں روک لے۔ ایک کافر کھڑا بھی ہوا حضرت عمر فاروق کو روکنے کے لیے، علماء فرماتے ہیں ایک کافر کھڑا بھی ہوا، حضرت عمر فاروق نے ہاتھ سے اٹھایا اور زمین پر پٹک دیا۔ اتنی پاور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو دعائیں مانگ مانگ کر مانگی، ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کی تمنا کرتے ہیں نا، تو آقا علیہ السلام کی ہر دعا قبول ہوئی، آقا علیہ السلام نے جو دعا مانگی قبول ہوئی، تو سارے صحابہ حضور کے مرید ہیں، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد شخصیات ہیں جو حضور کے مرید بھی ہیں، حضور کی مراد بھی ہیں، یعنی حضور نے اپنی دعاؤں میں مانگا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خوف الہی، خشیت الہی اتنا تھا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے اتنے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہی بیان فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے معزز بندہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو، جو اللہ تعالیٰ سے خوف رکھتا ہو، تو یہ وہ معزز بندہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں 12 جگہ پر پیوند لگا ہوا کپڑا پہنتے تھے۔ آج کے وزیر، مشیر، حکمران وہ حضرت عمر فاروق کی خاک برابر نہیں، خدا کی قسم۔ حضرت عمر فاروق 22 مربع میل پر حکومت کرنے والے، جس کے سامنے سکندر اعظم، نمرود اور بڑے بڑے بادشاہوں کی بادشاہتیں ختم ہو گئی، جو آج عدالتی نظام، جو قانون اور جو رولز عدالتوں کے حضرت عمر فاروق نے قائم کیے، عدالتیں آج ان سے ایک رول آگے نہ بڑھا سکی۔ وہ بادشاہ پوری امت کا بادشاہ جنہیں امیر المومنین کہا جاتا تھا، جب وہ کپڑا پہنتے تھے تو 12 جگہ سے پھٹا ہوا کرتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کپڑا 12 جگہ سے پھٹا ہوا کرتا تھا۔ یہ خشیت الہی، خوف الہی کا، اتنا پیسہ ہونے کے باوجود کبھی صحیح سے کپڑا نہیں پہنا۔ ایک دفعہ جمعے کے منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے ہیں، ایک صحابی کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا کہ حضور آپ کا کپڑا تو 2 چادروں سے بنتا ہے، آپ کا کپڑا تو، آپ کی ہائٹ اتنی ہے، آپ کی صحت اتنی ہے، آپ کا کپڑا 2 چادروں سے بنتا ہے، بتائیے ہر بندے کو ایک ایک چادر ملی، آپ کے پاس 2 چادریں کہاں سے آئیں؟ آپ کا کپڑا 2 چادروں سے بنتا ہے، ہر بندے کو بیت المال سے ایک ایک چادر دی گئی ہے، آپ کے پاس 2 چادریں کہاں سے آئی ہیں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا، بھری محفل میں جمعے کا خطبہ ہو رہا ہے۔ میں کہتا ہوں سوچئے ذرا آج کے حکمران سے سوال کیا جائے، وہ کہتا ہے تو نے مجھ سے سوال کیا، باہر نکل تیری گردن اڑا دی جائے گی، ایسا ہے کہ نہیں؟ ہر بندہ ایسا ہے، کسی بڑے بندے کو آپ اگر تھوڑا سا اسے ٹارگٹ کر دیں، تھوڑا سا اس کے خلاف بغاوت کرتے دیکھیں، آپ ملیں گے بھی نہیں، آپ کا نیست و نابود آپ کو اس دنیا سے ہی ختم کر دیا جائے گا، یوں سمجھے آپ کا وجود ہی نہیں تھا۔ خلیفۃ المسلمین 22 مربع میل پر، جس کے نام سے کیسر و کسرا کے محلات میں دراریں پڑ جاتی تھی، جس کے نام سے شیطان بھاگتا ہے، جس کے نام سے اگر وہ خط دریائے نیل کو لکھ دیا کریں تو دریائے نیل سوکھا ہوا دریائے نیل جاری ہو جائے، یہ وہ حضرت عمر فاروق جو زمین پر اگر زلزلہ ہے تو ڈنڈا اٹھا کر ماریں اور زمین زلزلہ ختم ہو جائے، زمین ادھر ہی رک جائے، یہ اس عمر فاروق کی میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں۔ خلیفۃ المسلمین جمعے کے منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے، ایک صحابی کھڑے ہو گئے، ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا سب بندوں کو ایک ایک چادر ملی ہے، آپ کا کرتا 2 چادروں سے مل کر بنتا ہے، بتائیں دوسری چادر کہاں سے آئی؟ حضرت عمر فاروق مسکرا اٹھے، انہوں نے فرمایا کہ یہ میرے بیٹے عبداللہ موجود ہیں، ان کو بھی ایک چادر دی گئی تھی، مجھے ایک چادر دی گئی، میں نے ان سے یہ چادر لی اور جن سے مل کر میرا کپڑا بنایا، اور گواہی دی بیٹا کھڑا کر کے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سامنے بیٹھے تھے، کھڑا کیا اپنے صاحبزادے کو، فرمایا گواہی دو کہ تم نے اپنی چادر مجھے دی اور جس چادر سے مل کر یہ کرتا تیار ہوا۔ جب بیٹے نے تمام لوگوں کے سامنے گواہی دی تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی لوگوں نے سنی، پھر حضرت عمر نے آگے خطبہ پیش کیا۔ اتنا بڑا حکمران ہونے کے باوجود، اتنا خوف الہی ہونے کے باوجود، کوئی اگر سوال کر رہا ہے اسے لڑ نہیں رہے، اس کو یہ نہیں کہہ رہے کہ تو باہر نکل تجھے کوڑے لگائے جائیں گے،
تو نے حضرت عمر سے سوال کیا؟ کبھی اس کو یہ نہیں کہا. جب سوال کر رہا ہے رعایا کا حق ہے، سوال کر رہے ہیں حضرت عمر سے، تو حضرت عمر نے گواہی پیش کی اپنے صاحبزادے کی کہ اس بچے نے مجھے کپڑا دیا، اپنے حصے کی چادر دی، جس سے مل کر میرا کرتا تیار ہوا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا خوف الہی فرمایا کرتے تھے، اتنی خشیت الہی تھی کہ رات کو اپنی رعایا کے حقوق دیکھنے کے لیے کہ کس گھر میں چولہا جل رہا ہے، کس کو کیا پریشانی ہے، بھیس بدل کر گشت کیا کرتے تھے. بھیس بدل کر محلے میں گھوما کرتے تھے پورے مدینے میں کہ پتہ چلے کہ کون کس تکلیف میں ہے، پتہ چلے کسی کو کوئی ضرورت تو نہیں، کسی کو کوئی حاجت تو نہیں. ایک دفعہ مچھلی کھانے کی خواہش ہوئی، دل چاہا کہ مچھلی کھائی جائے. بتقاضا بشر ہر شخص کا دل چاہتا ہے. حضرت عمر فاروق کو خواہش ہوئی کہ مچھلی کھائی جائے. غلام کو کہا کہ یرفع کیا مچھلی موجود ہے؟ بیت المال میں مچھلی کا سامان، مچھلی موجود ہے؟ یرفع غلام تھا، انہوں نے کہا حضور مچھلی تو موجود نہیں. غلام بھی ایسے پابند اور پائیدار محبت کرنے والے تھے، انہوں کو پتہ چلا حضرت عمر فاروق نے کبھی اپنی خواہشات پر عمل نہیں کیا. آج اگر مچھلی کھانے کی خواہش کی ہے تو کیوں نہ مچھلی لے کر آئی جائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش پوری کی جائے. اونٹ نکالا، اونٹ دوڑایا. علماء فرماتے ہیں کم و بیش 1 یا 2 میل کے فاصلے پر سمندر سے مچھلی لے کر آئے. حضرت یرفع حضرت عمر فاروق کے غلام، حضرت عمر فاروق کو بتایا بھی نہیں تاکہ منع نہ کر دیں کہ گھوڑے کو، تم ایک بے زبان جانور کو اتنی تکلیف دے رہے ہو، میری خواہش کے پیچھے. مچھلی لائی گئی، مچھلی کو پکایا گیا. حضرت یرفع نے ایک گھوڑا لا کر کھڑا کر دیا استقبال میں، گھوڑے کو اچھا خاصا نہلا دیا. کان کی جگہ سے تھوڑا سا پسینہ خشک ہو گیا، کان کی جگہ سے گھوڑے کا تھوڑا سا پسینہ خشک ہو گیا، باقی سارا گھوڑا نہلا دیا تاکہ اگر حضور حضرت عمر فاروق دیکھیں بھی تو پتہ نہ چلے کہ گھوڑا کہیں گیا تھا. گھوڑے کو پانی ڈال دیا، چارہ ڈال دیا، گھوڑا تیار کھڑا استقبال کے اندر. حضرت عمر فاروق کو مچھلی پیش کیا. حضرت عمر فاروق کھانے لگے. فرماتے ہیں میں جا کر پہلے اونٹوں کو دیکھا ہوں، گھوڑوں کو دیکھا ہوں، اونٹوں کو چارہ ڈالا ہوں، کہیں کوئی پریشانی تو نہیں. جا کر دیکھتے ہیں تو گھوڑے کے یہاں سے تھوڑا سا پسینہ خشک ہے، یہاں سے کان کے یہاں سے تھوڑا سا پسینہ خشک ہے. حضرت یرفع کو فرماتے ہیں اے یرفع تو نے سارا گھوڑا نہلا دیا، صرف کان کے پیچھے سے پسینہ خشک تھا، تو یہاں پر دھونا بھول گیا، تو یہاں پر دھونا بھول گیا. تو نے ایک عمر کی خواہش کے لیے گھوڑے کو 2 سے 3 مربع میل تک دوڑایا. ایک بے زبان جانور کو تو نے میری خواہش کے لیے اتنا دوڑایا، خدا کی قسم عمر مچھلی کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گا. اتنا خوف الہی، خشیت الہی دیکھیں کہ اپنی نفس کو جو ہے وہ ترک کر دیتے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. سورہ الحشر کے اندر اللہ تعالیٰ مومنوں کی شان بیان فرما رہے ہیں. شان بیان فرما رہے ہیں. کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ؟ مومنوں کی شان یہ ہے کہ اپنی جان کے اوپر خود اگرچہ تنگی ہو، اپنی جان پر خود فقر و فاقے کی حالت میں ہو، دوسروں کو ترجیح دیں گے. بھائی آپ یہ چیز دے لیجئے، مجھے اگر ضرورت ہے کوئی مسئلہ نہیں. تو اپنے نفس پر جو ہے وہ شاک اور اپنے نفس پر تکلیف قبول کر لی، لیکن بے زبان جانور کو تکلیف دی گئی تو قبول نہ کی. فرمایا کہ تو نے ایک عمر کی خواہش کے لیے گھوڑے کو 2 سے 3 میل دوڑایا ہے، اور تو ایک عمر کی خواہش کے لیے مچھلی لے کر آیا ہے، تو نے بے زبان جانور کو تکلیف دی ہے، لہٰذا میں یہ تیری لائی ہوئی مچھلی نہیں کھاؤں گا. اور عمر فاروق اتنی خشیت الہی، اتنا خوف الہی اپنے دل میں رکھتے تھے، اتنا خوف الہی دل میں رکھتے تھے کہ اپنے صحابہ کو فرماتے تھے، اپنے ساتھ جو مشیروں کو فرماتے تھے اگر قیامت کے دن دریا دجلہ کے کنارے بکری بھی پیاسی مر گئی تو مجھے ڈرے کہ اس کا بھی مجھ سے حساب لیا جائے گا. دریا کے کنارے میرے دور حکومت میں ایک بکری بھی پیاسی مر گئی، ایک بکری کہ عمر تیرے دور حکومت میں بکری کو تو نے کھانا کیوں نہیں دیا، ایک بکری اگر پیاسی مر گئی میرے دور حکومت میں تو مجھے ڈر ہے میرا رب جو ہے اس کا بھی مجھ سے حساب لے گا. ہمارے حکمران خدا کی قسم اگر حضرت عمر فاروق کے اس طور طریقے پر عمل کر لیں تو میں کہتا ہوں پاکستان جو ہے وہ سب سے بہتر ملک بن جائے. ہماری عدالتیں حضرت عمر فاروق کے لائے ہوئے قوانین پر عمل کر لیں تو ہماری عدالتوں کے جو قوانین اور جو ہماری ریاستیں ہیں، جو اسلامی ممالک کے جتنے ریاستیں ہیں، وہ سارے بہترین منظم ہو جائیں گے. حضرت عمر فاروق کے لائے ہوئے قوانین پر اگر عمل پیرا ہو جائے، چوروں کو اگر پتہ چل جائے کہ اسلام کے اندر چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، میں کہتا ہوں ساری رات دکانیں کھلی رہیں گی، دکانوں کے مالک جو ہے وہ آرام کرتے رہیں گے، سوئی بھی چوری نہیں ہوگی. کیونکہ پتہ ہے کہ اگر چوروں کو پتہ چلے گیا کہ اگر ہم پکڑے گئے تو ہاتھ کاٹے جائیں گے. یہ قانون فاروقی ہے، عدالتی قانون ہے. اگر زانیوں کو پتہ چل جائے کہ مثال کے طور پر ہم نے جو ہے یہ سارے اڈے چلائے ہوئے ہیں، ان کو پتہ چل جائے اسلام کے اندر حضرت عمر کا بیان کردہ قانون یہ ہے کہ 100 کوڑے لگیں گے. کتنے؟ 100 کوڑے لگیں گے، پشت پر کمر پر 100 کوڑے لگیں گے. خدا کی قسم سارے بدکاری کے اڈے بند ہو گئے. لوگوں کو اگر پتہ چل جائے کہ چوری کی سزا یہ ہے، لوگوں کو اگر پتہ چل جائے کہ شراب پینے کی سزا 80 کوڑے میرے فاروق حضرت عمر فاروق نے بیان فرمائے،
80 کوڑے حضرت عمر فاروق نے بیان فرمائے کہ جو بندہ شراب پیے 80 کوڑے مارو، اس کو لگاؤ 80 کوڑے، ہلکی سے اگر شراب کی مہک اس سے آئے اور وہ اقرار کرے میں نے شراب پیے، لوگ گواہی دے شراب پیے، اس کو کوڑے مارو، 80 کوڑے مارو۔ میں کہتا ہوں ہر بندہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے کہے، عقل سلیم اس کے پاس موجود ہے، سمجھدار ہے، اگر شرابیوں کو پتہ چل جائے کہ 80 کوڑے پڑنے ہیں اور اسلام جو ہے اس کے پاکستان کے اندر حضرت عمر کا عدالتی نظام قائم کر دیا گیا ہے، 80 کوڑوں کا پتہ چل جائے، ہاتھ کاٹنے کا پتہ چل جائے، کہیں چوری ہوگی؟ کہیں چوری نہیں ہوگی، کیونکہ پتہ ہے چوروں کو کہ اگر چوری کرنے کے بعد پکڑے گئے، آج تو سفارشیں ہوتی ہیں چھڑوا لیے جاتے ہیں، رشوتیں ہوتی ہیں چھڑوا لیے جاتے ہیں، وہاں پر رشوتیں نہیں تھی حضرت عمر فاروق کے دور میں۔ حضرت عمر فاروق کے دور میں جو بندہ بھی آتا تھا، حضرت عمر فاروق کے دور میں اگر چوری کیے ہاتھ کٹوانا پڑے گا، دوبارہ چوری کی ہے تو سیدھا پاؤں کٹوانا پڑے گا، تیسری دفعہ چوری کی ہے تو الٹا ہاتھ کٹوانا پڑے گا۔ میں کہتا ہوں اگر چور کا ایک دفعہ ہاتھ کاٹ دیا جائے، حضرت عمر فاروق نے جو قانون بیان کیا، ایک دفعہ ہاتھ کاٹ دیا جائے، سارے چور انسان کے بچے بن جائیں گے، سارے سیدھے سادے ہو جائیں گے، سارے جو ہے دکانیں کھلی پڑی ہوں گی، سارے جو ہے اپنا تجارت اور کاروبار کھلا پڑا ہوگا، بائکیں روڈوں پر کھڑی ہوں گی، بندے اپنے کام میں مشغول ہو گئے، کوئی تف انسان پر کہ ایک چیز آگے سے پیچھے ہو گئے۔ صرف دقت اور تکلیف اتنی ہے، یہ سارے ٹیکس جو آج بجلی کے بل پر پیش کیے جا رہے ہیں، گیس کے بل پر پیش کیے جا رہے ہیں، پانی کے بل پر پیش کیے جا رہے ہیں، یہ سارے ٹیکس جو ہے رشوتیں، اگر آج حضرت عمر فاروق کا بیان پیش کر دیا گیا، عدالتی نظام قائم کر دیا گیا، سارے انسان کے بچے بن جائیں گے۔ فرق یہ ہے کہ ہم نے حضرت عمر فاروق کا جو نظام تھا وہ چھوڑ دیا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عدالتی نظام تھا اسے چھوڑ دیا گیا، حضرت عمر فاروق نے جو قوانین پیش کیے تھے اسے چھوڑ دیے گئے۔ تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق اس لیے کہا جاتا ہے، کبھی سوچا آپ نے کہ حضرت عمر تو ان کا نام تھا، ابن الخطاب آپ کے والد کا نام خطاب تھا، فاروق کیوں کہتے ہیں؟ فاروق کا مطلب یہ ہے کہ ایسے عدالتی نظام قائم کیے کہ جو باطل کے درمیان اور حق کے درمیان دیوار کھڑی کر دیں، جن سے پتہ چل جائے کہ حق یہ ہے باطل یہ ہے، نکھار کے کھڑا کر دیا جائے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں پیش ہونے والا یہ ہے بندہ، تو پتہ چل جائے کہ یہ بندہ مجرم ہے، یہ بندہ حق پر ہے۔ ایک یہودی اور ایک مسلمان کا جھگڑا ہو گیا آپس میں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے یہودی نے کہا کہ میں فیصلہ جو ہے وہ تمہارے نبی سے کرواؤں گا، میں فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کرواؤں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں فیصلہ آنے سے پہلے اس نے کہا میں فیصلہ حضور سے کرواؤں گا، فیصلہ حضور کے پاس گیا، حضور نے فیصلہ یہودی کے حق میں دے دیا، مسلمان کے حق میں نہیں دیا۔ یہ ہے اسلام کی برکتیں، اگرچہ وہ اپنا کلمہ پڑھنے والا ہے لیکن حق پر یہودی تھا، فیصلہ یہودی کے حق میں دیا۔ یہ ہے اسلام کی برکتیں۔ لوگ کہتے ہیں اسلام دہشت گرد ہے، ہم نے کہا اسلام سے بڑا برکت والا نظام ہی کوئی نہیں۔ اپنے کلمہ پڑھنے والے کے حق میں فیصلہ نہیں دیا، کیوں؟ حق پر نہیں تھا، حق پر یہودی تھا تو یہودی کے حق میں فیصلہ کیا۔ اس مسلمان نے کہا میں حضور کا فیصلہ نہیں مانتا، میں فاروق اعظم سے فیصلہ کرواؤں گا، عمر فاروق سے فیصلہ کرواؤں گا۔ یہودی نے کہا چلو عمر فاروق کے پاس چلو، جب سرکار نے فیصلہ دیا مرید بھی وہی فیصلہ دے گا۔ یہودی نے کہا چلو فاروق اعظم کے دربار میں چلتے ہیں جہاں ہر بندے کو انصاف ملتا ہے، وہاں چلے حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں گئے۔ حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں گئے، حضرت عمر فاروق کی بارگاہ میں جاتے ہی یہودی نے کہا حضور مقدمہ بعد میں سنیے گا، پہلے عرض یہ ہے کہ حضور نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا ہے، آپ کے نبی نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا ٹھیک ہے میں ابھی گھر سے آتا ہوں، آپ کا فیصلہ کرتا ہوں۔ اندر گئے، تلوار نکالی، مسلمان کا سر تن سے جدا کر دیا۔ انہوں نے کہا جو بندہ میں نبی کے فیصلے کو نہ مانے اس کے لیے یہی فیصلہ ہے، جو بندہ میرے محمد کے فیصلے کو نہ مانے اس کے لیے عمر کا یہی فیصلہ ہے۔ تو محبت رسول حضرت عمر کے پاس، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے تھے پوری دنیا میں 9 علم کے حصے حضرت عمر فاروق کو دیے گئے، ایک حصہ علم کا پوری کائنات میں تقسیم کیا گیا۔ 9 علم کے حصے حضرت عمر فاروق کو دیے۔ جب وفات پائی حضرت عمر فاروق نے، حضرت عبداللہ نے فرمایا ہائے افسوس، حضرت عمر خود تو چلے گئے، 9 علم حصے کے بھی خود لے گئے۔ تو علم کا معیار حضرت عمر فاروق اس کے اوپر، عدالت حضرت عمر فاروق کے پاس، شہادت حضرت عمر فاروق کے پاس، بہادری حضرت عمر فاروق کے پاس، اور اس کے بعد صحابیت حضرت عمر فاروق کے پاس، ہر چیز خلافت حضرت عمر فاروق کے پاس، ہر چیز حضرت عمر فاروق کے پاس تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون سی وہ چیز ہے جو آقا علیہ السلام نے فضیلت حضرت عمر فاروق کو عطا نہ فرمائی؟ پھر بھی کیا وجہ ہے کہ سب شتم حضرت عمر فاروق کو کیا کرے، سب شتم حضرت ابو بکر صدیق کو کریں، حضرت عثمان غنی کو کریں؟ ایسا نہ کیجئے۔ حضرت عمر فاروق کی وہ شان ہے جو آج کے دور میں ہم اگر سارے مل کر علماء کرام بیان کرتے چلے جائیں پھر بھی حضرت عمر فاروق کے جو خاک سے قدموں سے جو خاک نکلی ہے اس کی بھی فضیلت بیان نہیں ہو سکتی۔ اتنی حضرت عمر فاروق کا مقام اسلام کے اندر ہے،
اتنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اسلام کے اندر ہے۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کو فرمایا، دروازہ کھٹکھٹایا حضرت عمر فاروق نے باغ میں آنے کے لیے، حضور باغ میں تشریف فرماتے، حضور نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو فرمایا جو بھی ہے دروازے پہ جاؤ اور اسے جاتے ہی جنت کی خوشخبری دے دو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے دروازہ کھولا، دیکھا عمر فاروق ہے، حضرت عمر فاروق کو فرمایا حضور نے آپ کو جنت کی خوشخبری دی ہے۔ تو جنہیں دنیا میں جنت کا ٹکٹ مل چکا ہو، جنہیں دنیا میں جنت میں حضور کی رفاقت مل چکی ہو، وہ آپ کے بولنے سے کم نہیں ہوگی یا وہ میرے بولنے سے کم نہیں ہوگی۔ بہترین مثال ہے، سورج کی طرف تھوکنے سے سورج کو نقصان نہیں ہوتا۔ ہنڈیا کے اندر وہی ہوتا ہے، ہنڈیا اگر جوش مارتی ہے تو اس کے اپنے کنارے جلتے ہیں۔ کسی نے خوب کہا تھا ہنڈیا کو جتنا ابالا آپ دیں گے، وہ جتنا جوش مارے گی، جتنا اسے گرمائش دیں گے، اس کا اپنا نقصان ہے، اپنے اس کے کنارے جلیں گے۔ تو آپ جتنا عمر فاروق کے بارے میں بک بک کریں، انہیں کوئی تکلیف نہیں، کیوں؟ وہ تو پہلو میں سدائے ہوئے، وہ تو حضور کے دربار میں حضور کے ساتھ تشریف ہے، حضور کے آرام فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل مزید بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلا جمعہ بھی حضرت عمر فاروق پر ہی بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔